الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت قابل احترام عزیز دوستو، میرے سامعین محترم، آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نجم کی جو ابتدائی 15 آیات ہیں وہ تلاوت کی ہیں۔ خالق حقیقی سے میری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع کے اوپر صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا اور 5 نبوی کے اندر نبوت کا 5واں سال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نزول سے پہلے، یہ 5ویں سال میں نازل ہوئی ہے، نبوت کے 5ویں سال۔ اس کے نزول سے پہلے اللہ کے نبی اہل مکہ کے چیدہ لوگوں کے ساتھ خفیہ انداز کے اندر، مخصوص انداز کے اندر اور مخصوص حالات کے اندر، اور بعض اوقات اپنے دوستوں و احباب کو، عزیزوں کو، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے تھے، شناسائی تھی، ان کے ساتھ آپ خفیہ انداز کے اندر بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ یہ اللہ کا کلام بیان کرتے تھے، وحی کی بات کرتے تھے، فکر آخرت کی بات کرتے تھے، جنت اور جہنم کی بات کرتے تھے، اپنے نبی ہونے کا لوگوں کو پیغام دیتے تھے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام دیتے تھے، اور لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، قیامت بھی برپا ہونی ہے۔ اور یہ ساری باتیں اللہ کے نبی بار بار لوگوں کو، تاکہ ان کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر پختہ ہو جائے، رسول اللہ کے رسول ہونے پہ پختہ ہو جائے، اور قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ حلال و حرام کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے تھے، منکرات سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو، جب 5واں سال نبوت کا شروع ہوا تو اللہ نے ابتدائی مہینوں کے اندر یہ صورت نازل کی۔ یہ ایک بڑا واضح پیغام تھا دعوت کا، اور اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا اور ان کو بتایا گیا۔ اور مکہ کے لوگ چونکہ ستاروں کے حوالے سے بڑے آشنا تھے، جانتے تھے، اور ستاروں کی مدد سے راستے معلوم کرتے تھے، اور ان کو تاروں کے علم کا خاصا علم تھا، اس لیے اللہ نے تاروں کی قسم کھائی۔ والنجم اذا ہوا، فرمایا قسم ہے مجھے ستاروں کی جب وہ طلوع فجر کے بعد غروب ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے ہی وہ رات آتی ہے وہ نکل پڑتے ہیں، اور جب فجر ہوتی ہے تو وہ غروب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے تاروں کی جب وہ طلوع فجر کے وقت غروب ہو جاتے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ اہل مکہ یہ تمہارا جو صاحب ہے، رسول اللہ کو یہاں پہ صاحب کہا گیا، فرمایا یہ کسی قسم کا گمراہ نہیں ہوا ہے، نہ وہ یہ بہکے ہی ہیں اور نہ گمراہی ہوئے ہیں، نہ یہ اپنے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیونکہ مکے والوں کے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ بہک گئے ہیں، کچھ کہتے تھے یہ گمراہی کی باتیں بتلا رہے ہیں، یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کچھ کہتے تھے نہیں ان کی ذہنی حالت بہک گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، نہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اصلی راستے کو چھوڑ کے غلط راستے پہ چلیں، اور نہ یہ بہکے ہی ہیں، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی دماغی فطور ہوا ہے۔ فرمایا یہ ہر حالت کے اندر بہتر ہیں۔ اور ساتھ آپ کی اس بات کو مدلل اور وزنی کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، اللہ نے کیا کہا، وما ینطق عن الہوی، کہ لوگوں میرا نبی تو جو بات بھی کہتا ہے یہ وہ بات ہے جو میں نے اس کے اوپر وحی کی ہے، یہ وحی سے ہٹ کے بولتے نہیں ہیں۔ عرب چونکہ لفظ وحی کو بھی جانتے تھے اور اس بات کو بھی جانتے تھے کہ جو قرآن حکیم کی صورت کے اندر نازل ہو رہی تھی یہ کلام اللہ کو
وہ پوری طرح عربی کی اس زبان کو سمجھتے تھے۔ فرمایا وما ینطق عن الہوا، نبی وحی سے ہٹ کے گفتگو نہیں کرتا ہے، نبی کا یہ معیار ہی نہیں کہ وہ وحی سے ہٹ کے گفتگو کرے، اس کی بعد یا وحی ہوتی ہے یا کم از کم وحی کے معیار کی گفتگو ہوتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا یہ تو ایک وحی ہے جو اللہ کہتا ہے میں نے اس نبی کے اوپر بھیجی ہے، یہ وحی کی بات کرتے ہیں۔ علمہ شدید القوا، اور جو ہستی دنائی والی حکمت والی ہستی اس وحی کو لے کے آئی ہے، فرمایا وہ بھی زبردست ہستی ہے، مراد جبریل امین ہے۔ اور فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ، وہ بڑے صاحب حکمت اور دانا بینا ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ نے پیغام بھیجا وہ کوئی اور پیغام دے دیں اور یا وہ پیغام کامل حالت کے اندر نہ بھیجیں۔ فرمایا من و عن، جو پیغام اس عظیم ہستی کو دیا جاتا تھا وہ جبریل امین وہی پیغام بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کے اوپر نازل کرتے تھے، اس میں نہ کمی نہ اضافہ۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا وہ تو ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسمان کے افق کے اوپر، مشرق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے مشرقی کنارے کے افق کے اوپر جبریل امین کو معلق حالت کے اندر دیکھا۔ ثم دنا فتدلی، فرمایا وہ تو میرے قریب آئے، یعنی آسمان کے کنارے سے میری طرف آئے، قریب آئے اور آ کے میرے سامنے معلق ہو گئے، اور میرے اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ کے نبی اور جبریل امین کے درمیان 2 تیروں کا یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کہتا ہے پھر ہم نے جو وحی کرنا چاہا وہی اپنے بندے کے اوپر وحی کی ہے، اور جبریل کو جو وحی دے کے بھیجا تھا میرے بندے یعنی رسول اللہ کے اوپر وہی وحی جو ہے وہ جبریل امین نے پہنچائی ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا اللہ کی نبی نے جبریل کو جب دیکھا اور وحی کو سنا تو فرمایا ان کی نظر نے کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں کیا، ان کی نظر بھٹکی رہی ہیں، ششدر نہیں رہ گئی ہے، حیران پریشان نہیں رہ گئی ہے۔ فرمایا جو انہوں نے دیکھا ہے افتمارونہ علی ما یری، فرمایا تم جھگڑتے ہو، وہی بات رسول اللہ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اور فرمایا جبریل کو تو رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، فرمایا انہوں نے اس کو ایک دفعہ دوبارہ بھی دیکھا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کھلے آسمان کے کنارے پہلی دفعہ دیکھا، پھر میں نے 7ویں آسمان کے پاس ایک بیری کا درخت ہے عرش سے پہلے اور 7ویں آسمان کے بعد، جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، آخری انتہا ہے، وہاں سے آگے پھر فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے قریبی جبریل کو دیکھا، اور جب میں نے وہاں دیکھا تو نیچرل حالت کے اندر تھا، پہلے بھی نیچرل حالت کے اندر 600 پر تھے جبریل امین کے، اور فرمایا وہ جبریل امین جو تھے وہ عند سدرۃ المنتہا، فرمایا وہ اس انتہا کے پاس تھے جس کو اللہ نے سدرۃ المنتہا، وہ آخری کنارہ بیری کا جہاں بیری واقع ہے، اندہا جنت الماوا، وہاں قریب ہی ایک جنت ہے جس کو جنت الماوا کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے حرم کے اندر اہل مکہ کو، وہاں اہل ایمان بھی تھے، قریش مکہ بھی تھے، کفار مکہ بھی تھے، آپ نے ان کے سامنے یہ صورت تلاوت فرمائی۔ آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا، تاثیر تھی، سچائی تھی اور کلام اللہ تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جب اس صورت کی آخری آیت جس میں سجدہ تلاوت ہے وہ بیان کی، وہ سارے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بھی اس محفل میں تھا، میں بھی سجدہ ریز ہو گیا، اور میں نے دیکھا وہاں ایک کافر تھا جس کا نام امیہ بن خلف تھا، وہ سجدہ ریز نہیں ہوا، اس نے مٹی اٹھائی اور پیشانی کے ساتھ لگا لی، کہنے لگا میرے لیے یہی کافی ہے، میں آپ کے ساتھ مل کے سجدہ نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جو کفار تھے ان میں سے اکثر لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور کچھ فتح مکہ کے موقع پر اور کچھ پہلے مسلمان ہوں گے، لیکن وہ جو امیہ بن خلف جیسے نے سجدہ نہیں کیا تھا، فرمایا اس کو میں نے دیکھا وہ کفر ہی کی حالت کے اندر مرا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو جنت الماوا ہے یہ بھی ایک مقام ہے۔ ابن عباس تو کہتے ہیں کہ یہ شہداء کی روحیں یہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور یہ جنت نہیں ہے بلکہ یہ جنت نما ایک مقام ہے جہاں پہ شہداء کی روحیں ٹھہرتی ہیں۔
اور جیسے ہی وہ دنیا میں شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ ان کی روحوں کو جنت کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور یہ وہ جنت المأویٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عقل فہم سے ماورا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظارہ کرایا سدرۃ المنتہا کا، وہ جنت المأویٰ کا۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ کلام اللہ ہے، میری گزارش ہے اس کو ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھیں اور غور کریں۔ جتنا ہم قرآن پڑھیں گے ہمارے اندر اتنی ہی زیادہ چاشنی پیدا ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہمیں آخرت کے اوپر ہمارا یقین پختہ ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور تقویٰ کے اندر ہمارے اضافہ فرمائے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، اللہ ہمیں منکرات سے بچائے، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، اللہ اس سے بھی پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم مریں تو ہماری زبانوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام، اللہ حافظ۔